اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 بڑی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ اور فلسطین سے۔ جی ہاں، پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی جیلوں سے، پہلی خوش کر دینے والی خبر ہے یہ کہ اسرائیل کی جیلوں سے 642 یعنی تقریباً 650 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی قیدی تو برسوں سے قید تھے اسرائیلی آتنکوادیوں کی جیل میں، ان تمام کو رہا کیا گیا، ان تمام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ دیکھیے زمین پر سجدہ کرنے کی تصویریں بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 500 غزہ اور درجنوں مغربی کنارے اور 97 مصر پہنچائے گئے، یعنی 500 قیدی تو غزہ کے تھے اور درجنوں قیدی مغربی کنارے کے وہ جو پٹی ہے وہاں کے تھے، اور 97 کے قریب جو ہے مصر کے تھے۔ مظالم کی دل دہلا دینے والی داستانیں سامنے آ گئیں، یعنی اب یہ قیدی بتا رہے ہیں کہ کس طرح دنیا کے ان آتنکوادیوں نے ہمارے ساتھ انسانیت پوری ختم کر کے کس طریقے سے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا۔ خیر، اللہ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کی بہادری، جن کی محنتیں، جن کی کوششیں، جن کے جہاد اور جن کے سامنے زیر ہو کر یوں سمجھیے کہ یہ قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ اسرائیلی جیلوں کو زندہ قبریں، قیدیوں نے بتایا کہ اسرائیلی جیلیں جو ہے نا وہ زندہ قبریں ہیں، یعنی کئی قیدیوں کو زندہ گاڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایسی اذیت سے نکالا گیا ہے جیسے ہمیں اپنی ہی قبر سے نکالا گیا ہو۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی قید سے واپس آنے والے کئی قیدیوں کی حالت انتہائی خراب تھی، کچھ کے اعضاء نہیں تھے اور ممکنہ طور پر تشدد کر کے ان کو معذور کر دیا گیا ہے۔ کچھ کو تو ان کے زخموں کی شدت کی وجہ سے ایمبولینس میں غزہ منتقل کیا گیا ہے۔ یہ رہائی جنگ بندی ایگریمنٹ کے پہلے مرحلے کا حصہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہیں پر جو مجاہدین کی قید سے رہا ہو کر اسرائیلی گئے ہیں وہ مجاہدین کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں، کیونکہ مجاہدین نے اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے اچھے اخلاق کا، اپنے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی ٹھنی ہوئی ہے، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے عراق کا بڑا بیان یہ آیا ہے۔ عراق نے کہا کہ واشنگٹن نے یعنی امریکہ نے ہم سے ایران پر
دباؤ بڑھانے کو کہا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا کہ امریکہ نے ایران سے گیس کی درآمد روکنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایکچوئل میں امریکہ جو ہے نا، جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آس پاس کے ملکوں پر اور اپنے دوستوں پر دباؤ ڈالتا ہے، پریشر ڈالتا ہے، ناجائز حرکتیں بھی کرتا ہے۔ تو عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے ابھی بیان دیا ہے کہ اس وقت امریکہ ہم پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہم ایران پر دباؤ ڈالیں۔ حالانکہ ایک طرف ایران جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ایران بات کر رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی بھی پھٹی پڑی ہوئی ہے اور امریکہ الگ الگ دیشوں سے اس پر دباؤ بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، غزہ کے حالات کو لے کر یہ کہا کہ غزہ ایگریمنٹ کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ اب اسرائیل کرے گا، اور یہ بھی کہا کہ حماس یعنی مجاہدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لاشیں ہمارے حوالے کر کے ہم پہ احسان کر رہے ہیں، لیکن اب غزہ ایگریمنٹ کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا فیصلہ اسرائیل کرے گا۔ ایکچوئل میں دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کو پوری طریقے سے ناجائز باپ کی طرح کردار ادا کرنے والا اور سپورٹ کرنے والا امریکہ ہے، ورنہ اسرائیل کبھی بھی لڑنے کے نہ طاقت تھی اسرائیل کے پاس، نہ ہمت تھی۔ یہ ساری ہمتیں اور سارا سپورٹ اسرائیل کو امریکہ کا تھا۔ خیر، حماس نے بھی یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایگریمنٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ثالث ممالک یعنی تینوں ملک جو ہے وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع یزرائیل کے بیانات جنگ بندی کی ذمہ داریوں سے فرار کی گمراہ کن کوششیں ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یورپی اراکین پارلیمنٹ کو روکا، یعنی اسرائیل نے خوب آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا ہے، دنیا نے دیکھا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، رمضان المبارک کا پہلا دن کل سے انشاءاللہ گویا کہ عرب میں تو شروع ہو ہی جائے گا۔ ہمارے یہاں پہلی تراویح ہو سکتی ہے، لیکن رمضان میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سیکھنے کا سنہری موقع دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں مقدس مسجدوں میں یہ پروگرام یعنی قرآن سیکھنے کے مختلف تدریسی طریقوں پر مشتمل ہوگا یہ پروگرام، جس میں حفظ قرآن یعنی کوئی حافظ بننا چاہتا ہے اس کے لیے بھی باقاعدہ موقع دیا جائے گا، کوئی بہترین انداز میں تلاوت اور تجوید سیکھنا چاہتا ہے اس کو بھی باقاعدہ پورا موقع دیا جائے گا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کورس کا انعقاد مسجد نبوی اور مسجد حرام میں کیا جا رہا ہے، جہاں شرکاء کو قرآن کی درست تلاوت، تجوید اور تلفظ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ گزشتہ کل جو بھوپال میں میرا پروگرام تھا وہاں پر مفتی ابوالکلام صاحب نے بھی اور جو تقریر کی اور میری جو 1.5 گھنٹے کی تفصیلی تقریر ہوئی، ہم نے بھی بھارت کے مسلمانوں کو یہی کہا کہ اللہ کے بندو، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں طے کرو کہ انشاءاللہ اب ہم قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھیں گے اور پھر قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر بھی امریکہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا گیا کہ امریکہ میں 100 سے زیادہ انٹیلیجنس اہلکار یعنی جو امریکہ کے اعلیٰ ادھیکاری ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، وہ لوگ 100 سے زیادہ فحش چیٹ میں ملوث ہونے پر برطرف کر دیے گئے۔ یعنی امریکہ کے اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار فحش چیٹ کرتے تھے جس میں وہ پکڑے گئے اور ان کو برطرف کیا گیا، انہیں نوکریوں سے نکالا گیا ہے۔ ایک ترجمان کے مطابق انٹیلیجنس اداروں کو جمعہ تک ان تمام اہلکاروں کی شناخت مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو غیر اخلاقی چیٹس گروپس میں شامل تھے۔ وہیں پر بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ایپل جو فون ہے، ایپل کے وائس ٹو ٹیکسٹ فیچر میں خرابی کی بنیاد پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنسی مجرم قرار دیا گیا۔ ایپل کے آئی فون وائس ٹو ٹیکسٹ فیچر میں ایک حیران کن خرابی سامنے آئی ہے، جس کے تحت
रेसिस्ट बोलने पर स्क्रीन पर पहले ट्रम्प आता है और फिर दुरुस्त अल्फाज में तब्दील हो जाता है। यह खराबी एक वायरल टिकटॉक वीडियो के बाद सामने आई जिसमें दिखाया गया कि आईफोन का वॉइस टू टेक्स्ट फीचर रेसिस्ट को पहले ट्रम्प लिखता है और फिर दुरुस्त कर लेता है। और इस वजह से क्या हुआ कि अमेरिकी सदर को यानी डोनाल्ड ट्रम्प को जिनसी मुजरिम बना दिया है इस ऐप ने। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।